السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے باغات کے اندر داخل ہوگا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے تھا۔ کچھ حصہ رہ گیا تھا انشاءاللہ العظیم، وہ حصہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ کچھ بدعت کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیو، رسول کریم کا جو چہرہ مبارک میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا، اس کو صرف دہرانے کے لیے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے کہ آپ کا چہرہ پر نور یہ گلائی میں تھا چاند کی مانند، آپ کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، اور آپ کی جو پلکیں تھی یہ لمبی تھی، اور چہرے پر آپ کی داڑھی تھی، مونچھیں آپ تراشتے تھے، اور اس طرح سر کے بال آپ تین طرح سے رکھتے تھے، کبھی کانوں کی نصف تک، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کندھوں تک کٹواتے تو کانوں کے نصف تک آتے تھے آپ کے بال۔ آپ کی گردن چاندی کی مانند سفید تھی، آپ کے دانت سفید تھے اور اگلے دانتوں میں کچھ فاصلہ تھا، اور اسی طرح آپ کے سینہ مبارک پر ایک سلائی کا نشان تھا، جو کہ جب آپ کا سینہ شق کیا گیا اور دل نکالا گیا
اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس میں حکمت کو بھرا گیا، شیطان کا حصہ نکال کر باہر پھینکا گیا، تو وہ سلائی کا نشان حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا، وہ نظر آتا تھا۔ اور سینہ مبارک پر ایک لمبی لکیر تھی بالوں کی، جو سینے سے شروع ہو کر ناف تک جاتی تھی۔ اس قدر پچھلے خطبہ کے اندر آپ کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ چوڑا تھا، عام لوگوں کا کہ بنسبت عام لوگوں کا جتنا چوڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ چوڑا تھا، اور آپ کا سینہ اور پیٹ یہ بالکل ہموار تھے، آپ کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا۔ اسی طرح اس سے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے اندر آپ کی پیٹھ پر یہ جہاں پہ دو کندھوں کی ہڈیاں درمیانی جو فاصلہ ہے نا، بائیں کندھے کی جو کچی ہڈی جہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا، یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی، جو کہ عام آنکھ سے نظر آتی تھی، کوئی خاص دھیان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور کئی یہودی علماء اس مہر نبوت کو دیکھ کر اسلام لائے ہیں، کیونکہ تورات کے اندر وہ بطور نشانی ذکر کی گئی تھی، تو کئی لوگ اس کو دیکھ کر اسلام لائے ہیں۔ وہ جو مہر نبوت تھی وہ کیسی تھی؟ صحیح مسلم کے اندر غالباً 6080 حدیث کا نمبر ہے یا 85، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے رأیت خاتما فی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ بیضۃ حمام، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر میں نے وہ مہر نبوت دیکھی ہے، وہ ایسی تھی جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے نا، اس شیپ کی تھی۔ سعید بن یزید کی حدیث میں کہتے ہیں میں نے دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ہنس کا انڈا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور صحابہ نے دیکھا تو کسی نے سیب کے ساتھ تشبیہ دی، تو ہر بندے نے دیکھنے سے جیسا اسے محسوس ہوا اس نے مہر نبوت کو تشبیہ دی۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں جو وہ مہر نبوت تھی نا، وہ عام جلد سے کچھ ابری ہوئی تھی، عام جسم کے ساتھ بالکل ملی ہوئی نہیں تھی، کچھ ابری ہوئی تھی۔ اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس کے اردا گرد تلوں کی طرح مصے تھے، چھوٹے چھوٹے، جس طرح تل ہوتے نا چھوٹے چھوٹے، اس کے اردا گرد چھوٹے چھوٹے تل تھے۔ اور یہودی اس بات کو، اس مہر کو پہچانتے تھے، اور کئی یہودی پھر اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ رسول کریم کے بائیں کندھے کی جو کچی ہڈی جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں پر یہ مہر نبوت تھی اور نظر آتی تھی عام آنکھ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک تھے اور جسم سارا ہی تھا، اگرچہ آپ جنگجو تھے، مجاہد تھے، سپہ سالار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جسم بہت نرم تھا، اتنا نرم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما مسست دیباجن، میں نے کبھی ایسا کوئی ریشم نہیں چھوا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول کریم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ آپ کے ہاتھ مبارک، اور ایک حدیث میں پورے جسم کا ذکر ہے، اتنا نرم و ملائم تھا کہ اتنا ریشم بھی نرم و ملائم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں مبارک تھی، جن لوگوں کی ایڑیاں بھاری ہوتی ہیں نا، گوشت چڑھا ہوتا ہے، وہ زیادہ تیز چل نہیں پاتے، رسول کریم کی ایڑیوں پر گوشت نہیں تھا زیادہ، باریک ایڑیاں تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی جو ہے نا منحوش العقبین، رسول کریم باریک ایڑیوں والے تھے، آپ کی ایڑیاں باریک تھی لیکن پاؤں بھرے ہوئے تھے، گوشت سے پاؤں بھرے ہوئے تھے، اور جو پاؤں کے درمیانی تلوا ہے وہ اونچا تھا باقی قدم سے، بالکل پاؤں سارا برابر نہیں تھا، پاؤں کے نیچے جو تلوا تھا وہ کچھ اوپر اٹھا ہوا تھا اور باقی پاؤں، اور آپ اتنا تیز رفتار چلتے تھے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ آپ کا ساتھ نبھائیں چلنے میں، آپ اتنا تیز رفتار چلتے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے حوالے سے چند باتیں بھی علم میں ہونی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، رسول کریم کے جسم اطہر سے ایک قدرتی خوشبو آتی تھی، اتنی پیاری خوشبو تھی کہ ویسی خوشبو نہ عنبر سے آتی تھی نہ مسک سے آتی تھی۔ ایک ہے آپ کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی، پسینے سے بھی آتی تھی اور آپ کے جسم اطہر سے بھی آتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ یہ صغیر صحابی ہیں، چھوٹے صحابی تھے، بچے تھے، کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی میں نے رسول کریم کے ساتھ، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، میں بھی نکلا، اللہ کے رسول گھر کی طرف چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، رستے میں کچھ بچے ملے،
فجعل يمسح خد احدهم واحدہ واحدہ، رسول کریم ان کے یہ رخساروں پر ہاتھ پھیرنے لگے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. کہتا ہے فوجدت لیدیہ بردن، میں نے اس آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اپنے رخسار پر، اور میرے رخسار سے اتنی خوشبو آنے لگی جیسے کہ رسول کریم نے کسی عطار کی ڈبیا سے ہاتھ نکالا ہے ابھی. اتنی زیادہ خوشبو میرے چہرے سے آنے لگی. یہ رسول کریم کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کسی کو ہاتھ لگاتے اس کو خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور بہت عمدہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. اتنی عمدہ، حضرت انس کہتے ہیں ما شممت مسکن ولا عنبرا ولا شیء اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہ عنبر سونگھی ایسی، نہ کستوری سونگھی ایسی، نہ کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول کریم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو. اتنی پیاری خوشبو آپ کے جسم اطہر سے آیا کرتی تھی. اور صرف یہ نہیں، رسول کریم کو عام لوگوں سے زیادہ پسینہ آتا تھا، اور ہمارا جو پسینہ ہوتا ہے یہ تو تھوڑی سی اس میں میل سی نظر آتی ہے نا، بالکل شفاف پانی نہیں ہوتا. رسول کریم کے پسینے کے قطرے بالکل شفاف ہوتے تھے، گویا کہ موتی ہیں. صحیح مسلم کے اندر اسے موتیوں سے صحابی نے تشبیہ دی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے موتی ہیں. اور وہ جو پسینہ تھا نا بہت زیادہ خوشبو والا، اتنا خوشبو والا کہ رسول کریم کسی گلی سے گزرتے نا، اور آپ گزر کے جا چکے ہوتے اور پیچھے سے کوئی بندہ آتا، اسے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزر کے جاتے، کیونکہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے پسینے کی خوشبو وہاں آ رہی ہوتی تھی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلک طریقا لم یسلک طریقا، آپ کبھی کسی ایسے رستے پر نہیں چلے کہ جس طرف یتبعہ احد، کہ آپ کے پیچھے کوئی بندہ آیا ہو، لیکن وہ بندہ پہچان جاتا تھا کہ آپ اس رستے سے گزر کے گئے ہیں، من ریح عرقہ، آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے. اللہ کے رسول گزر گئے ہوتے تھے، پیچھے سے کوئی بندہ اس رستے پہ چلتا نا، اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزر کے گئے ہیں، کیونکہ وہ پسینے کی خوشبو ابھی بھی ہوا میں رچی بسی ہوتی تھی. اور ایسی عمدہ خوشبو تھی آپ کے پسینے کی کہ آپ دوپہر کا آرام کرنے کے لیے، صحیح مسلم کے اندر ہے، دوپہر کا آرام کرنے کی غرض سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے قیلولہ کرنے کے لیے. حضرت انس کہتے ہیں، ام سلیم حضرت انس کی والدہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے، فقال عندنا، آپ نے دوپہر کا آرام ہمارے پاس کیا. فجاءت امی بقارورۃ، میری والدہ آئی ایک ڈبیا لے کر، شیشی لے کر آئی میری والدہ. تو میں حیران کہ میری والدہ کیا کرنے لگی ہے. فجعلت، پس میری والدہ شروع ہوئی تسلیت عرقہ، وہ آپ کے پسینے کو اکٹھا کرنے لگی. وہ نیچے آپ کے نا چمڑا بچھا ہوا تھا، چمڑا چونکہ پسینے کو اپنی طرف نہیں جذب کرتا، تو وہ اس پسینے کو وہاں سے ڈبیا میں ڈالنے لگی. کہ ڈال رہی تھی کہ اتنے میں رسول کریم بیدار ہو گئے. کہا یا ام سلیم ما ھذا الذی تستعین، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو. تو ام سلیم کہنے لگے یا رسول اللہ ھذا عرقک، یہ آپ کا پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اس پسینے کو اپنی خوشبو میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے بہترین خوشبو ہے. رسول کریم کے پسینے سے خوشبو آیا کرتے تھے، آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول کو خوشبو ویسے بھی پسند تھی، اور ہر مسلمان کو جمعے والے دن آتے ہوئے خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ جمعے کی سنتوں میں شامل ہے، خوشبو لگا کر آنا چاہیے. اور یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے حوالے سے دو اور باتیں. ہم جب رات سوتے ہیں ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد سے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. رسول کریم ایسے نہ تھے، آپ سوتے تھے، آنکھیں سوتی تھی لیکن دل جاگ رہا ہوتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول کریم رات کا وقت تھا، آپ قیام اللیل کرنے کے بعد لیٹے، لمبی حدیث ہے، لیٹے حتیٰ کہ آپ سونے لگے اور خراٹے لینے لگے، یعنی گہری نیند سو گئے. پھر مؤذن نے آ کر آپ کو اٹھایا اور کہا جی نماز کا وقت ہے. اللہ کے رسول گئے اور بغیر وضو کیے نماز پڑھائی، بغیر وضو کیے. اماں جی عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ سونے سے پہلے بھی کیوں نہیں پڑھتے، آپ بعد میں قیام اللیل کرتے ہیں، پہلے پڑھ لیا کریں. وضو کا پھر وہاں پانی کا بڑا ایشو تھا عرب کے اندر. فرمایا عائشہ
تنام عینیا، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو خاصہ دیا تھا۔ آپ سونے کے حالت میں بھی ایک بیداری کی کیفیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو باتیں کی جاتی تھی آپ ان کو بھی سمجھ سکتے تھے۔ رسول کریم کی وہ لمبی حدیث کہ دو فرشتے نبی کریم کے پاس آئے اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اپنے ساتھی کی مثال بیان کیجیے، تو انہوں نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک گھر بنایا ہو اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا ہو کہ آؤ بھائی کھانے کا اہتمام ہے۔ جو دعوت کو قبول کر لے تو وہ کھانا کھا لے گا، گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، اور جو دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا، کھانا بھی نہیں کھا پائے گا۔ تو یہ جو گھر ہے یہ جنت ہے۔ دعوت کا اہتمام رب العالمین نے کیا ہے۔ دعوت دینے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ داعی ہیں اللہ کے، یہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی نعمتوں سے کھا بھی لے گا۔ رسول کریم اس وقت سوئے ہوئے تھے، لیکن آپ نے یہ ساری باتیں ان کی امت کو بتائی۔ تو آپ کی حالت عام انسانوں سے مختلف تھی، اور اتنی مختلف تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نماز میں صرف اپنے سامنے دیکھ پاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جو پیچھے بسلا ہوا نماز کے اندر، تو رسول کریم نے تنبیہ کر رہے تھے کہ شاید تم یہ سمجھ رکھا ہے تم نے کہ نماز میں میں صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے پیچھے تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ انی لاراکم، کہ بے شک یقیناً میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی۔ تو یہ رسول کریم کا خاصہ تھا کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے آپ کے پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ رسول کریم کا خاصہ تھا، ایک دل کا خاصہ تھا جو عام انسانوں میں نہیں ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو ارد گرد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی سوتا ہے، لیکن رسول کریم کی آنکھیں آرام کرتی تھی، دل بیدار رہتا تھا۔ اور اسی طرح آپ آگے دیکھتے تھے تو پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے۔ پھر اللہ کریم نے نبی کریم کو یہ چیزیں عطا کر رکھی تھی۔ محترم بھائیوں، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے نین نقش، ہر چیز کو بیان کیا، آپ کے ہونٹوں کو بیان کیا، آپ کے دانتوں کو بیان کیا، آپ کی پلکوں کو بیان کیا، آپ کی زلفوں کو بیان کیا، آپ کی گردن کی سفیدی کو بیان کیا، آپ کے سینہ مبارک کو بیان کیا، آپ کے قدموں کو بیان کیا، آپ کی خوشبو کو بیان کیا، سب چیزوں کو بیان کیا۔ نبوت سے پہلی زندگی بھی بیان کی، نبوت کی بعد کی زندگی بھی بیان کی، آپ کا بیٹھنا بھی بیان کیا، اٹھنا بھی بیان کیا۔ کیا وہ صحابہ جو اپنی نبی سے اتنی شدت سے محبت کرنے والے تھے، اگر ضروری ہوتا تو تاریخ نہ بتاتے، امت کو تاریخ نہ بتاتے؟ میں کل مطالعے میں لگا رہا، میں نے کہا میں صحابی کسی کا قول دیکھوں کہ رسول کریم کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اس پر تحقیق کی، مجھے کسی ایک صحابی کا قول نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ رسول کریم اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ میں حیران ہوا کہ وہ صحابی تو اپنے نبی کی دودھ پینے کو بیان کرتے ہیں کہ آپ دودھ پینے کی عمر میں سیدہ حلیمہ کے پاس تھے، آپ نے سیدہ سویبہ سے دودھ پیا۔ وہ تو ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، آپ کا پیدا ہونا بیان کرتے ہیں، آپ کا دودھ پینا بیان کرتے ہیں، آپ کی یتیمی بیان کرتے ہیں، آپ کی بکریاں چرانا بیان کرتے ہیں، آپ کا دادا سے چچا کی پرورش میں آنا بیان کرتے ہیں، آپ کا چلنا اور بیٹھنا بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کے تجارت کرنا بیان کرتے ہیں، نبوت سے پہلے شادی کا ہونا بیان کرتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو بیان کرتے ہیں، ہر چیز صحابہ بیان کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ نبی کریم کے صحابہ نے نبی کریم کی تاریخ پیدائش بیان نہیں کی۔ میں بڑا حیران ہوں۔ آپ میں سے کسی بھائی کو یہ ملے مجھے اطلاع دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ میں کل علم کا دعوے دار نہیں ہوں۔ اگر آپ کو کہیں ملے صحیح سند کے ساتھ کسی ایک صحابی کا قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، دن ملے گا کہ سوار کے دن پیدا ہوئے ہیں، مہینہ ملے گا عبداللہ بن عباس سے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، تاریخ نہیں ملے گی آپ کو۔ تاریخ اگر یہ بہت ضروری چیز ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ اللہ اس چیز سے امت کو غافل رکھتا، ایسا نہ ہوتا، اور صحابہ اس چیز کو امت کو نہ بتاتے، ایسا نہ ہوتا۔ صحابہ نے اپنے نبی کی ادائیں بیان کی ہیں، اپنے نبی کا ہمارے نبی کا مسکرانا بیان کیا ہے، ہمارے نبی کا بیٹھنا بیان کیا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک بیان کیا کہ دوران سفر رسول کریم نے جہاں قضائے حاجت کی ہے نا، صحابہ نے وہ مقام بھی بتایا کہ یا رسول کریم نے قضائے حاجت کی، اس حد تک صحابہ نے بیان کیا۔
اور صحابہ تاریخ بیان کرنا بھول گئے، اس لیے بیان نہیں کی۔ ایک تو یہ تھی بھی نامعلوم، دوسری کہ یہ ضروری نہیں تھی، امت کے لیے ضروری نہیں تھی، نہ اس سے رسول کریم کی محبت جڑی تھی، کیونکہ دن حیثیت نہیں رکھتا، شخصیت حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام میں دن نہیں ہے، شخصیت کو مناؤ، شخصیت کو مانو۔ اسلام کہتا ہے نبی کو مانو، دن کو نہ مانو۔ منانا ہے تو نبی کی اطاعت کر کے نبی کی اطاعت اور اس کے نمونے کو اپناؤ، نبی کو اپناؤ، دن کو نہ اپناؤ۔ دینوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، شخصیت کی حیثیت ہے، رسول کریم کی حیثیت ہے، اس لیے اللہ نے دن نہیں رکھا، دن نہیں بتایا، تاریخ فائنل نہیں کی۔ اب تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، ہر تاریخ دان الگ تاریخ بتائے گا۔ کوئی کہے گا رسول کریم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہے گا 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہے گا 11 کو پیدا ہوئے، کوئی کہے گا 12 کو، ایک روایت میں 18 کا ہے، ایک روایت میں 22 کا ہے، اور ایک روایت میں مہینہ ہی محرم کا آیا ہے۔ اتنا شدید اختلاف ہے تاریخ دانوں کا۔ ایسا اختلاف کیوں ہے؟ اگر یہ تو بہت ضروری چیز تھی اور رسول کریم کے ساتھ محبت کے لیے ایک لازمی جز کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس کو نہ منانے والے ابلیس کے ساتھی تھے، اگر ایسا تھا تو کسی صحابی نے نہ بتایا ہمیں، اور بتایا تو دور کی بات، یہ اتنا بڑا جو تہوار تھا صحابہ کرام نے منایا بھی نہ، صحابہ کرام نے نہ منایا نہ بتایا۔ کیا یہ ہماری عقل پر ایک ضرب نہیں لگاتی یہ بات؟ کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال نہیں چھوڑتی؟ حضرت حذیفہ کہا کرتے تھے کہ جو عبادت صحابہ محمد نے نہیں نہ کی، تم بھی وہ عبادت مت کرنا، وہ عبادت نہیں ہے جو صحابہ محمد نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابہ اس چیز سے غافل رہے، اس تہوار سے غافل رہے، مدینہ میں رسول کریم تشریف آوری ہوئی، مدینہ کے لوگ 2 دن عید کے مناتے تھے۔ حضرت انس سے پوچھا اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہاں کے لوگ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں۔ کہا اللہ نے اب بدل دیے ہیں 2 دن، اب تمہارے لیے ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر رسول کریم نے تیسری عید بتائی، کہا یہ جمعے کا دن بھی تمہاری عید کا دن ہے۔ رسول کریم نے ہمیں یہ 3 عیدیں بتائیں، چوتھی عید رسول کریم نے نہیں بتائی، نہ رسول کریم نے بتائی، نہ رسول کریم نے منائی، نہ صحابہ کرام نے بتائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ محدثین نے بتائی، نہ محدثین نے منائی، نہ اماموں نے بتائی، نہ اماموں نے اسے منایا۔ پھر یہ امت میں آئی کہاں سے؟ یہاں پر میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے، کیا ختم نبوت کے منکروں کو رستہ ہم نے نہیں دیا؟ کیا اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ آج ہم جو ختم نبوت کے محافظت کے دعوے دار ہیں، کیا ان کو رستہ ہم نے نہیں دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ نبوت ختم ہے۔ نبوت کے خاتمے کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اس کا یہ صرف مطلب نہیں ہے میرے بعد نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد دین بھی کوئی نہیں آئے گا۔ جو دین میں دے کے جا رہا ہوں، جو تعلیمات میں بتا کے جا رہا ہوں، یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اب اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک نبی آیا، نبی چلا گیا، اگلا نبی آیا تو اس نے شریعت میں تبدیلی کر دی، شریعت بدل کی، اس سے اگلا نبی آیا تو کچھ اللہ نے اور آسانیاں کر دی۔ حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت موسیٰ نے جو تورات میں کئی چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا، حضرت عیسیٰ نے انہیں حلال قرار دیا۔ نبی آتا تھا، دین میں تبدیلی آتی تھی، لیکن رسول کریم نے فرمایا کہ اب میں آ گیا ہوں، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب دین یہ کامل اور مکمل ہے، تبدیلی اور اس میں اضافے کا سوال ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی۔ رستہ تو ہم نے دیا جب ہم نے کہا کہ بھائی نہیں، رسول کریم نے جو دین پہنچایا تھا شاید اس میں کمی تھی، ان اعمال کی کمی تھی، ہم نے تو دین میں اضافہ کیا۔ نبوت، ختم نبوت کو تو عملی انکار ہم نے کیا ہے۔ جب ہم نے انکار کیا تو ان ظالموں کو موقع ملا ہے کہ دین میں اضافے اور اس میں کمی کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اس ڈگر پر چل پڑے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے دین میں اضافہ کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے اس میں کمی کر دیتے ہیں، یہ تو چل پڑے ہیں اس پر، تو ہم اس سے اگلا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اگلا قدم اٹھا لیا۔ یہ مرزا کوئی ان پڑھ نہیں تھا، قادیانی مردود، یہ پڑھا لکھا بندہ تھا، دین کا پڑھا لکھا عالم تھا، لیکن جب اس نے مسلمانوں کی حرکتیں دیکھی، شیطان نے اس کو بہکایا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کی شریعت کو منسوخ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا اس نے، کچھ اضافہ، کچھ چیزیں چھوڑی، بس۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں قادیانی،
رسول اللہ ان کے مضامین کبھی پڑھے. میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا, مجھے نہیں پتہ چلا یہ قادیانی کا مضمون ہے, وہ تو مضمون کے آخر سے پتہ چلا. اس نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا, رسول کریم کے فرامین کا تذکرہ کیا, قرآن مجید کی آیات کو بیان کیا. میں نے سمجھا بڑے عالم کا یہ مضمون ہے. جب آخر پہ پہنچا تو تب مجھ پہ واضح ہوا یہ تو قادیانی ہے. قادیانی ہمارے قرآن کے ممکن نہیں ہے. وہ قرآن کو مانتے ہیں, رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں. یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا, وہ ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں اور ابھی بھی مانتے ہیں, اور اپنے مرزا کو رسول اللہ کا مقام نہیں دیتے, چھوٹا مقام دیتے ہیں, نبی کا رسول کا مقام نہیں دیتے. لیکن ان کو یہ رستہ دیا کس نے؟ جب ہم نے کہا کہ دین میں کمی ہے, اضافے کی گنجائش ہے, آپ نئے عمل پیدا کر سکتے ہو اور وہ بھی اچھے ہیں, تو ان کو موقع ملا. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. رسول کریم نے زندگی بھر دو چیزوں کی بڑی شدید مخالفت کی ہے, ان پر بڑا گہرا رد کیا ہے اور اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک شرک پر, دوسرا بدعت پر. کبھی کمپرومائز نہیں رسول کریم نے کیا. نہ شرک پر کمپرومائز کیا, نہ بدعت پر کمپرومائز کیا. شرک اللہ کی وحدانیت پر چوٹ ہے اور بدعت رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر چوٹ ہے. محترم بھائیوں, مجھے بتاؤ آج ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ایک عمل جو رسول کریم کے وفات پا جانے کے بعد 600 سال بعد وجود میں آیا, اور یہ میں نہیں کہتا, آپ آج تو علم وافر ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, علم موجود ہے, آپ خود تحقیق کیجئے کہ کب یہ پہلی دفعہ میلاد منایا گیا. پہلی دفعہ نیٹ سے سرچ کیجئے, کتابیں پڑھیں. 600 ہجری کے اندر ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. پہلی دفعہ 600 ہجری میں ایک بندے نے منایا, بادشاہ نے, ابو سعید مظفر الدین اربل, موصل کا بادشاہ حکمران, اس نے منایا اس کو. ناچ گانے کرنے والا بندہ تھا, یہ فاسق بندہ, اسے علماء نے لکھا ہے, اس نے پہلی دفعہ منایا. ایک عمل جو 600 سال بعد شروع ہوا ہے, کیسے وہ دین کا حصہ بن گیا, اور کیسے اس امت نے ایک ایسے حکمران کی بات مان لی کہ جس کو اس کے وقت کے علماء کہتے تھے یہ گمراہ حکمران ہے, جبکہ رسول کریم نے اتنی سخت بات کہی ہے, کہا یہ دین مکمل ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے کہ تم کسی اور کی پیروی کرو, کسی اور کی بات مانو. نہیں گنجائش اس میں. کیسے گنجائش نہیں ہے؟ حضرت عمر تورات لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تورات ہے. اللہ کے رسول خاموش رہے. حضرت عمر بیٹھے ہیں, پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہوا, غصے سے سرخ ہوا. حضرت ابوبکر نے جب چہرے انور پر نظر ڈالی, کیا عمر تجھے تیری ماں گم پائے, کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہنے لگے, اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولی, میں اللہ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غصے سے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, ہم اللہ کے رب ہونے پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے ہیں. کہا اے عمر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے عمر لو بدا لکم موسیٰ, اگر موسیٰ ابھی ظاہر ہو جائیں, ابھی آ جائیں, فاتبعتموہ, تم میرے صحابہ حضرت موسیٰ کی پیروی شروع کر دو, وترکتمونی, مجھ محمد کو چھوڑ دو, لضللتم سواء السبیل, تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. ولو کان حیا, اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے, وادرک نبوتی, میری نبوت کو پا لیتے, فاتبعتنی, موسیٰ بھی میری پیروی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی موسیٰ کی بات نہیں چل سکتی, ایک حکمران کی بات کیسے چل گئی؟ اگر نبی موسیٰ جو سرٹیفائڈ پیغمبر تھے, اللہ کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے پیغمبری کا, کلیم اللہ کہا ہے, امت کو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین مذاق نہیں ہے کہ اٹھو اور کوئی بھی اس میں عمل شروع کر دو. نہیں, اس دین کو لانے والا میں ہوں, دے کر بھیجنے والے رب کی ذات ہے. اس میں تبدیلی کا اختیار رب العالمین اور مجھے, تیسرے بندے کا اختیار نہیں ہے اس میں تبدیلی کا, اس میں اضافے کا اختیار نہیں ہے. اب ذرا اس حدیث کو سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, چند لوگ صحابہ کرام رسول کریم کی گھروں کی طرف تشریف لائے. ازواج مطہرات سے پوچھا رسول کریم کی عبادت کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول کریم کی نمازیں ایسی ہیں, آپ کا روزہ ایسا ہے, رات کا قیام اللیل ایسا ہے. صحابہ نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھوڑی کم ہے, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, اس لیے شاید رسول کریم کی عبادت کم ہے. ایک کہنے لگا میں رات بھر قیام اللیل کروں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کوئی دن روزے کے بغیر نہیں جائے گا.
جبکہ رسول کریم کا یہ طریقہ نہیں تھا. ایک کہنے لگا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. رسول کریم کو اطلاع ہوئی. آپ نے انتظار نہیں کیا کہ یہ بندے جب آئیں گے تب ان سے کہوں گا. آپ نے کہا ان لوگوں کو بلا کے لاؤ, یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. انتم الذین قلتم کذا و کذا, اے میرے صحابہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول کی ہیں. اور میں انی لاتقاکم للہ واخشاکم عنہ, کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اصوم و افطر, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کئی دن روزے نہیں بھی رکھتا, چھوڑ بھی دیتا ہوں. اصلی و ارقد, رات کو قیام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. واتزوج النساء, میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنت سے, میرے دین سے, میرے لائے ہوئے پیغام سے بے رغبتی اختیار کی, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب دیکھو ان بندوں نے کیا کیا, رسول کریم سے عبادت زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول رات کو سوتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم مکمل رات قیام اللیل کریں گے اور ہمیشہ کریں گے. رسول کریم کا عمل نہیں تھا. کیا یہ نیکی نہیں تھی؟ نیکی تھی, نیکی کا کام تھا. لیکن رسول کریم نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ محمد سے زیادہ کوئی متقی ہو جائے. میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں, اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ راتوں کو قیام بھی کرو, آرام بھی کرو. میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میرا کوئی امتی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا میں ڈرنے والا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ڈرنے میں مجھ سے زیادہ بڑھ جائے. کیا آج کی امت یہ سمجھتی ہے کہ وہ رسول کریم کے عملوں سے آگے بڑھ کے اللہ کا شاید زیادہ تقرب حاصل کر لے؟ کہ رسول کریم نے ایک عمل نہ کیا, آپ کر رہے ہو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم, میں نے دین مکمل کر دیا. تم اللہ کی بات کو بھی جھٹلا رہے ہو, رسول اللہ کو بھی جھٹلا رہے ہو. حقیقت یہی ہے, اگرچہ ہم اس بات کو نہ مانیں, حقیقت یہی ہے. اللہ کہتے ہیں میں دین مکمل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر یہ گواہی لی, صحابہ دین پورا کر دیا ہے. صحابہ نے کہا نہیں پورا کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ گواہ ہو جائے ان کی بات پر, میں دین پورا پہنچا چکا ہوں. جب حالت صورتحال یہ ہے, اللہ کہتا ہے دین پورا کر دیا, نبی کہتا ہے دین پورا کر دیا. نبی یہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات جتنی میں نے عبادت کی ہے نا, اس سے زیادہ تم عبادت نہیں کر سکتے. جتنے میں روزے رکھتا ہوں اس سے زیادہ رکھ ہی نہیں سکتے, رکھو گے گناہ گار ہوگو. اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول جتنی عبادت کرتے تھے نا, اس سے زیادہ عبادت کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں. جو کرے گا وہ رسول کریم کی ملت سے ہٹ جانے والا ہے اور اللہ کے رسول کے رستے پہ نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول کریم نے خود فرمایا فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے سے, میری سنت سے بیزاری, بے رغبتی اختیار کی, فلیس منی, تو مجھ میں سے نہیں ہے. دوستو یاد رکھو, جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے, قیامت والے دن اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے, اس کے سفارش سے جنت میں جانا ہے. جب سب کچھ اس سے کرنا ہے تو بات بھی تو اس کو مانو نا, عمل بھی تو وہ کرو نا جس پر میرے نبی کی مہر ہے. پھر کیوں وہ عمل کرتے ہو جو میرے نبی نے نہیں کہے, میرے نبی نے نہیں کیے, میرے نبی کی صحابہ نے نہیں بتائے؟ وہ عمل کیوں کرتے ہو کہ رسول کریم کی شفاعت نہیں چاہتے ہو؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ رسول کریم نے ایسے عمل کرنے والوں کے بارے میں کتنے سخت لفظ فرمائے ہیں کہ جو وہ عمل کرے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا؟ کہا ایسے بندے کا عمل مردود ہے, اللہ قبول ہی نہیں کرتا. صرف مردود نہیں ہے, پھر ساتھ ہی فرمایا ایسا بندہ, کہا جو مدینے کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کر لے دین میں, فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. یہیں پہ بس نہیں, کہا جو بندہ نیا کام دین میں ایجاد کرے, ان اللہ حجب التوبہ عن بدعہ عن صاحب بدعہ, اللہ تعالیٰ بدعتی سے توبہ کے دروازے ہی بند کر دیتے ہیں, توبہ نہیں اس کی قبول ہوتی. کب تک؟ جب تک وہ اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا, اللہ توبہ ہی قبول نہیں کرتے. اور صرف یہ نہیں, ان کا ساتھ دینے والے جو خود تو بدعت نہیں کرتے لیکن ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کا انکار نہیں کرتے, رد نہیں کرتے, کہتے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ان کے ساتھ محفلوں میں شامل ہوتے ہیں. فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا, جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ کی لعنت ہو اس پہ. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ امام مالک کو یہ کہنا پڑا, صرف امام مالک کا قول, امام مالک کو کہنا پڑا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ, جس نے دین اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اسے نیکی سمجھ کر ایجاد کیا, اچھا سمجھا اس کو, فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, تحقیق اس بندے نے یہ گمان کیا ہے کہ رسول کریم نے منصب رسالت سے خیانت کر کی ہے, کیونکہ یہ تو نیکی کا کام تھا, اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں. اس نے اللہ کے رسول نے منصب رسالت سے خیانت کی ہے, یہ اس نے گمان کیا ہے.
پھر کہا حضرت امام مالک نے لا یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری لوگ نہیں درست ہو سکتے، کس کے سوائے اس چیز کے ساتھ جس چیز کو لے کر اس امت کے پہلے لوگ ٹھیک ہوئے تھے، جس رستے پہ پہلے لوگ چلے تھے، صحابہ کرام چلے تھے، جب تک یہ امت کے آخری لوگ اس رستے پہ نہیں چلتے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور آخری بات امام مالک نے یہ کہی، فرمایا کہ جو چیز نبی کریم اور صحابہ کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی نا، جتنا مرضی زور لگا لو آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ امام مالک نے اس وقت کہا تھا، جو کل دین کا حصہ نہیں تھی چیز، جتنے مرضی دلائل عقلی اکٹھے کر لو وہ چیز آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے دلائل دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندو قرآن سے جب میلاد کے دلائل دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح، کیا نبی بھی قرآن کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کہ ایک بات قرآن میں ہو اللہ کہے میلاد میں نہ ہو اور نبی نے نہ منایا ہو، کیا نبی سے یہ توقع ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ اور ظالموں قرآن سے دلائل دیتے وقت ذرا اس بات کو تو سوچو، آیتوں کو اپنے مطلب میں استعمال کرتے ہو، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا فرمان قرآن میں ہو اور نبی عمل نہ کرے، ایسا ممکن ہے؟ فرمایا نبی کا اخلاق تو قرآن ہے، ہر حکم پہ عمل کر دکھایا ہے نبی نے، اور تم کہتے ہو میلاد کا فرمان قرآن میں ہے اور نبی نے عمل نہیں کیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، کن ہستیوں پہ باتیں کرتے ہو؟ اس لیے محترم بھائیو اس چیز سے بچ جاؤ، نہ دین میں ہے، نہ رسول نے بتائی، نہ اللہ نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، اس چیز سے بچ جاؤ، اس کا کوئی تصور۔ خوشی منانی ہے پورا سال 12 مہینے مناؤ، اور ہمیں خوشی ہے اللہ کے رسول کی، یہی ایک مسلمان کا حق ہے، 12 مہینے رسول کریم کی پیدائش کی خوشی منائیں، آپ کی بعثت کی خوشی منائیں، ذکر صرف سال میں ایک دفعہ نہیں، ہر دن اللہ کے رسول کا ذکر کریں، آپ پر درود بھیجیں، یہ حق ہے مسلمان کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔